شہید آفریدی سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. سندھ پولیس میں ویسے تو یہ جاب کرتے ہیں اور جاب کرنے کے ساتھ ساتھ ایشین ٹائٹل تک کا سفر انہوں نے طے کیا ہے. شہید آفریدی کی کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے, بڑی دلچسپ ہے. کراچی سے تعلق ہے ان کا, بچپن سے ہی باکسنگ کا شوق تھا کیونکہ ان کے ابا بھی باکسنگ کرتے رہے ہیں, بڑے بھائی بھی باکسر رہے ہیں اور وہ بھی چیمپئنز رہے ہیں اپنے زمانے میں. پھر نوجوانی میں انہوں نے سندھ پولیس میں شمولیت اختیار کی, ریپڈ رسپانس فورس میں اتنی سخت نوکری کے ساتھ ساتھ اپنے پیشن کو بھی جاری رکھا اور الٹیمیٹلی ویسے تو بہت سارے انہوں نے ایونٹس میں حصہ لیا, جیتا, لیکن یہ تھائی لینڈ پہنچے جہاں ایشین باکسنگ فیڈریشن کے مڈل ویٹ چیمپئن بن کر یہ واپس لوٹے ہیں. کنگریچولیشنز. بہت مبارک ہو شہیر, اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں. ہم ہمیشہ آپ جیسے لوگوں کو اس لیے بھی بلاتے ہیں کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ 100% اپنا جو جس چیز کا شوق ہے, پیشن ہے, اس میں انسان لگ جائے. ایک ہوتا ہے آپ کی نوکری کچھ اور ہے, تو وہ فل ٹائم ایک نوکری بھی چل رہی ہوتی ہے اور ساتھ آپ اپنے پیشن کو بھی لے کے چل رہے ہیں. تو یہ بہت ہی محنت کا کام ہوا. پھر بالکل محنت کا تو کام ہے یہ, لیکن ہر بندے کا ایک جنون, ایک پیشن ہوتا ہے. پر میرے دو تھے. مجھے کسی بھی فورس کا حصہ بننے کا ایک بچپن سے شوق تھا اور جنون تھا ایک طرح سے, اور مجھے باکسنگ تو وراثت میں ملی ہے, وہ تو کرنا ہی تھا مجھے. تو ماشاءاللہ آپ کی تو دونوں چیزیں ہی پھر تو پوری ہو گئی. جی بالکل. باکسنگ جو ہے وہ میرے والد صاحب نے مجھے سکھائی بیسک سے لے کے ابھی تک, اور جو یونیفارم کا ایک پہننے کا شوق تھا وہ سندھ پولیس نے پورا کیا. زیادہ مشکل کیا ہے ویسے, زیادہ محنت کس میں کرنی پڑی, پولیسنگ یا باکسنگ؟ پولیسنگ یا باکسنگ, دونوں ہی میرے خیال میں ٹف ہے. پولیسنگ جو ہے وہ آپ کو ظاہر سی بات ہے لوگوں سے ملنا جلنا, وہ سب کچھ آپ کو ہر چیز پہ اپنے ہر چیز پہ قابو کرنا پڑتا ہے. ڈسپلن بھی ڈسپلن ہے بہت کچھ. اور باکسنگ جو ہے وہاں پہ آپ کو کبھی کبھار پنچز زیادہ چلانے پڑتے ہیں, کبھی آپ کو رک کے کھیلنا, وہ بھی ایک الگ ہے. ہارڈ ورکنگ دونوں میں موجود ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ بچپن سے چلے شوق تو تھا ہی آپ کو کسی پوسٹ پہ جانے کا, لیکن باکسنگ کا بھی کیا شوق ہی تھا, یا پھر چونکہ سب کرتے ہیں اور ابا بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بڑا بیٹا بھی کرتا ہے تو اس کو بھی کرانی ہی ہے, اس طرف اس لیے آپ نے راستہ؟ اچھا سوال ہے آپ کا. بس ابا نے جو ہے نا شروع میں 4-5 سال تو وہ راکی بیلبوا اور یہ سب دکھا کے ہمیں موٹیویٹ کیا. اچھا. ہم تنگ ہوتے تھے یار کہاں پھنس گئے کدھر جو ہے نا یہ باکسنگ. سب کے ابا جو ہے وہ پارک لے جا کے گھمانے لے جاتے ہیں, ہمارے ابا پارکس لے جاتے ہیں وہاں ٹریننگ کرانے باکسنگ کی اور یہ وہ سب. تو بس وہ جب اس کے بعد جب میڈیا کوریج اور یہ سب آپ لوگ کی محبت دیکھی, ہمارے پاکستانی لوگوں کی محبت دیکھی, تو تب ہم نے ریئلائز کیا یار باکسنگ از سم تھنگ. تو اس کے بعد جناب شوق کیا, آپ تو شروع میں اتنا شوق نہیں تھا. یہ ان اٹ سیلف ایک میسج ہے کہ جب ماں باپ کسی چیز میں آپ کو پش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دے آر بلڈنگ یور فیوچر, جو کہ ہم بچوں کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے سمجھنا. کتنا ٹائم ڈیووٹ کر سکتے ہیں آپ اپنی ٹریننگ میں؟ مطلب جیسے کہ جب آپ اس کے لیے تھائی لینڈ جانا تھا آپ نے, اور اتنا بڑا آپ کا یہ پورا ایونٹ تھا ایشین باکسنگ فیڈریشن کا, تو چھٹی لی پھر اپنے ایگزیکٹلی مجھے جو ہے ریلیف کیا گیا تھا ٹریننگ کے لیے. 8 ویکس کا میرا پروگرام تھا. ویسے تو ہم نارملی ٹریننگ کرتے ہیں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کرتے ہیں جی. اس میں تھوڑا بہت ٹچ میں رہتے ہیں باکسنگ میں تاکہ ہمارا انڈونیس جتنا بھی ہے اسٹیمنا وہ خراب نہ ہو. لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ ایشین باکسنگ اگلا بھی بالکل ایک تیاری کے ساتھ آئے گا, ہائی انٹینسٹی ٹریننگ کر کے آئے گا, تو اس کے لیے 8 ویکس پروگرام ہوتا ہے ہمارا, ٹریننگ کیمپ لگتا ہے. تو اس کے لیے مجھے ایس ایس پی صاحبہ نے ہمارے جو ہیں وہ ریلیف کیا تھا ٹریننگ کے لیے. اچھا یہ سرٹنلی فائنینشلی بھی آپ کو اس میں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ٹریننگ ہے, ڈائٹ ہے, ٹریولنگ ہے, تو یہ کیا پاکستان باکسنگ فیڈریشن آپ کی ہیلپ کرتی ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ کرتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ پروفیشنل باکسنگ جو ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک پرائیویٹ چل رہا ہے اسپورٹ ہے جی. یہ ایک پرائیویٹ اسپورٹس ہے اور اس میں آپ کو خود یا تو کوئی ملٹی نیشنل کمپنی آپ کو اسپانسر کرے اور یا پھر جو ہے آپ جس ادارے سے منسلک ہیں وہ آپ کو کرے. تو مجھے آئی جی صاحب نے سپورٹ کیا, اسپانسر کیا, اور فائنینشلی طور پہ بھی ایک طرح سے مجھے سیلری مل رہی تھی اور میں اپنی ٹریننگ کر رہا تھا. تو کائنڈ آف سندھ پولیس نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. تو پاکستان باکسنگ فیڈریشن کا اس باکسنگ سے کوئی لینا دینا نہیں؟ پاکستان باکسنگ فیڈریشن جو ہے وہ امیچور باکسنگ کراتی ہے. جو ہماری باکسنگ ہے اس کے جو ہیڈ ہیں وہ پاکستان باکسنگ کونسل والے ہیں, سر عبدالرشید بلوچ, جو خود بھی ایک اولمپئن باکسر تھے. تو وہ بس اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. ایون آپ کو یہ سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ ہمارے جتنے آفیشلز ہیں اس کے پاکستان میں, ابھی میں تو سر عبدالرشید بلوچ جو ہیں ان کا تھینک یو کہنا چاہوں گا ان کو کہ وہ پاکستان میں پروفیشنل باکسنگ لے کر آئے, ورنہ یہاں تو مطلب 40-50 سال سے باکسنگ نہیں تھی, پروفیشنل نہیں تھی obvious چیز کے. تو وہ لے کر آئے یہاں پہ, اور یہاں پہ تو ہمارے آفیشلز بیچارے اگر کراچی سے اسلام آباد ان کو جانا ہے تو بسز میں دھکے کھا کے جاتے ہیں. تو
یہ بڑی افسوس کی بات ہے. مطلب ہمارے اب اتنے چیمپئنز نکل آئے ہیں, اب تو یہ وہ بھی سرپرائزنگ بھی نہیں لگتا, بیکاز آف کورس وی آر انٹو اسپورٹس اینڈ وی آر اے نیشن آف چیمپئنز, لیکن پھر بھی جو وسائل جو فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ نہیں ہوتی, یا پھر اپر ٹیئر میں اور اتنی ان کی پرائیورٹیز ہیں کہ سپورٹس کو اس طرح دھیان دیا نہیں جاتا. اچھا شہیر, ہمارے پاس بڑے باکسرز آئے اور ہم بڑی گپیں لگاتے رہتے ہیں, اور مجھے اور عبداللہ کو ایک ہمیشہ ٹینشن ہوتی ہے جو سیکریفائس دینی پڑتی ہے جب آپ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جب آپ کو ایک ویٹ بھی مینٹین کرنا ہو کیونکہ آپ اس کیٹیگری میں ہیں, لیکن ساتھ آپ پولیس میں بھی نوکری کرتے ہیں جہاں ہمیں پتہ ہے کہ بڑا کھانا شانا اور مطلب کھابے بڑے چلتے ہیں. کون سے کھانے کی بات کر رہی ہیں؟ مطلب ویسے لوگوں کو شوق ہوتا ہے. مطلب کس طرح آپ چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ہم نے لاسٹ جن باکسر سے بات کی تھی, آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا انہوں نے بریانی کتنے سالوں سے نہیں کھائی, 2-3 سال سے شاید. تو کچھ سیکریفائسز اس قسم کی بھی ہیں آپ کی؟ سیکریفائسز کے بغیر تو سکسیس بہت مشکل سے ملتی ہے. تو ہمیں باکسنگ میں ایک ہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ منہ کو اپنے جو ہے نا لگام دینا ہے. اچھا. تو اس میں پھر ڈائٹ, اصل میں لوگ ڈائٹ یہ سمجھتے ہیں کہ بھوکا رہنا ہے, ڈائٹ بھوکا رہنا نہیں ہوتا. اٹس دی رائٹ ڈائٹ. ہاں, رائٹ ڈائٹ, اور آپ کو دن میں 5 بار کھانا پڑتا ہے, رائٹ ڈائٹ کہتے ہیں اس سے. تو وہ پھر جو آپ کا چارٹ ہوتا ہے, ڈائٹ پلانر جو ہوتا ہے, وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا وہ. اچھا, کیا خواب ہے کس کے ساتھ فائٹ ہو تو یو نو دیٹ وڈ بی اے ڈریم کم ٹرو؟ ڈریم تو ظاہر سی بات ہے کہ کینیلو ہے, ٹرپل جی ہیں, تو مڈل ویٹ چیمپئنز ہیں, ان سے فائٹ کھیلنے کا تو ایک ڈریم ہے, لیکن بہت دور ہے ابھی وہ ڈریم. وہاں تک پہنچنے کے لیے خواب دیکھیں گے تو پورے ہوں گے. بالکل, خواب انشاءاللہ پورے ہوں گے بھی. جس طریقے سے سندھ پولیس میرا ساتھ دے رہی ہے, مجھے امید ہے کہ یہ خواب ضرور پورے ہوں گے. چلیں, گڈ لک, اور آپ اسی طرح زبردست جس طرح سے کر رہے ہیں پرفارم باکسنگ میں بھی, پولیس میں بھی, آئی ہوپ اینڈ آئی ایم شیور کرتے رہے. اور بھائی اچھا, سندھ گورنمنٹ سے ہم یہاں تھوڑا سا اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ لک ایٹ آر اسٹار جو کہ پہنچ جاتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن اتنا اسٹرگل کر کے پہنچ کے پروف بھی کر دیا نا کہ دے آر دا ڈیزرونگ ونس, تو لہٰذا تھوڑا سا فیسیلیٹیشن تو ہونی چاہیے. ویسے یہ تو دکھا دو یار ذرا, اس کا بتا دو, کیونکہ یہ اس سے پہلے میں نے ذرا بیلٹ جو ہے یہ اٹھائی, کیونکہ آپ ایسے دکھا دیں. ہاں, اور اٹ از کوائٹ ہیوی بائی دا وے. It is very, very heavy. So you don't actually have to wear it on top of your jeans. یہ تو it's like a medal. عبداللہ, آپ یہ تو نہیں سوچے کہ پہن کے ویسے میں کہہ رہا تھا ایک فیشن سٹیٹمنٹ بھی بن سکتی ہے نا, کبھی آپ جائیں کسی میٹ گالا ٹائپ جگہ پہ. اچھا چلو, عبداللہ جو ہے نا وہ اور خوابوں پہ نکل گئے, عبداللہ کی اور ایسپریشنز ہیں میٹ گالا سے, مجھے ایسا لگا. لیکن شہیر, بہت بہت آپ کو مبارک ہو, and you make us proud, and thank you for coming to our show.